در حقیقت بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ مقام حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھا اور فرشتے اس کے گرد طواف کیا کرتے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا اور انہوں نے بھی اس گھر کا طواف کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی بحالی کے مشن سے پہلے عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر یقین تو رکھتے تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ اللہ کے نزدیک پہنچنے کے لیے کسی بت یا ان فرشتوں کی ضرورت تھی جن کو وہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ السلام علیکم دوستو، آج کی قسط میں ہم یہ جانیں گے کہ لوگ اسلام سے پہلے کس طرح حج کیا کرتے تھے۔ یہاں ہمارا اسلام سے پہلے کا مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی بحالی کے لیے بھیجے جانے سے پہلے کا دور ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسولوں کا مذہب تھا۔ اس لیے جب لوگ اسلام سے پہلے کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توحید کو زندہ کرنے کے مشن سے پہلے کا دور ہے۔ مسلم علماء کے مطابق خانہ کعبہ کا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمارت کو اس کی اصل بنیادوں پر کھڑا کرنے سے پہلے بھی موجود تھا۔ در حقیقت بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ مقام حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھا اور فرشتے اس کے گرد طواف کیا کرتے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا اور انہوں نے بھی اس گھر کا طواف کیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اس گھر کا طواف کیا۔ لیکن طوفان نوح کے بعد یہ مقدس گھر سیلاب میں ڈوب گیا اور شہید ہو گیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ دکھائی گئی تو انہوں نے اس کا طواف کیا، اور ان کے بعد تمام انبیاء نے بھی اس کا طواف کیا۔ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی حج کا مہینہ آتے ہی لاکھوں دل دھڑکنے لگتے ہیں۔ لفظ حج کی بات کی جائے تو یہ ایک قدیم سامی یا سیمیٹک اصطلاح ہے جس کا تعلق لفظ تہوار سے ہے، لیکن عربی زبان میں اس کا مطلب مقدس جگہ کی زیارت کرنا ہے۔ تاہم اسلامی نقطہ نظر سے حج کا مطلب احرام کی حالت میں بیت اللہ کی طرف روانگی ہے۔ حج اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے اور قرآن و سنت میں اسے صاحب استطاعت کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی اور تمام بنی نوع انسان کے لیے حج کا اعلان کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیاد اٹھا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم کو اپنا فرما بردار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں عبادت کے طریقے دکھا دے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو حج کرنے کا طریقہ سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو میرے گھر کی زیارت کے لیے بلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ آپ مجھ سے تمام انسانوں کو پکارنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پکاریں، اور آپ کی پکار کو تمام انسانیت تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مقام ابراہیم یا شاید کوہ صفا یا کچھ لوگ ابھی قبیس کا پہاڑ بھی کہتے ہیں پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو اتنا بلند کیا کہ زمین کے چاروں طرف یہ آواز سنائی دی گئی، اور وہ تمام لوگ جن کا حج کرنا مقصود ہے انہوں نے اس پکار کا جواب لبیک اللہم لبیک سے دیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کے دوران تلبیہ کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں ہوئی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کے بعد کعبہ بتوں سے بھر گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی بحالی کے مشن سے پہلے عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر یقین تو رکھتے تھے جو ان کے لیے ایک عظیم خالق تھا جس نے زمین، چاند، سورج، آسمان بنائے تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ اللہ کے نزدیک پہنچنے کے لیے کسی بت یا ان فرشتوں کی ضرورت تھی جن کو وہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ مورخین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکہ میں رائج حج کے مناسک کو تبدیل کرنے والا پہلا شخص مکے کا سردار عمر بن لوہے تھا،
और फिर दूसरे लोगों ने भी बुतों को लाना शुरू कर दिया, यहां तक कि बुतों की तादाद 360 तक पहुंच गई। इस्लामी मौर्रिख अल अज़रकी का कहना है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाने काबा की दोबारा तामीर कर ली तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनसे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काबे के 7 चक्कर लगाने को कहा। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मुकाम इब्राहीम के पीछे नमाज अदा की और फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको तमाम मुकद्दस मुकामात यानी मिना, मुजदलफा और अराफात दिखाए। अल्लाह ताला ने हज के मनासिक में मुसलमानों को इफादा करने का हुक्म दिया है। इफादा 9 जिलहज को गुरूब आफ्ताब के वक्त अराफात से रवाना होना है, लेकिन इस्लाम की बहाली से पहले कुरैश कबीले के लोग अराफात के लिए नहीं जाते थे। कुरैश को अल हुम्स कहा जाता था। ये कबीला काबे की निगहबानी या कस्टोडियनशिप की वजह से अरब में आला दर्जे में शुमार किया जाता था। इसी वजह से वो दूसरे अरब आजमीन के साथ अराफात नहीं जाते थे, बल्कि हरम की हुदूद में ही रहते थे, यानी मुजदलफा में ही रुक जाते थे। दौरे जाहिलियत में अल हुम्स के सिवा बकिया सब आजमीन बरहना यानी कपड़ों के बगैर तवाफ करते थे। हजरत उर्वा बिन जुबैर बयान करते हैं कि अल हुम्स के सिवा बकिया सब लोग जाहिलियत में बरहना होकर तवाफ करते थे। हुम्स कुरैश और उसकी आल औलाद को कहते थे और ये दूसरे लोगों को अल्लाह के वास्ते कपड़े दिया करते थे। कुरैश के मर्द दूसरे मर्दों को और कुरैश की औरतें दूसरी औरतों को, ताकि वो उन्हें पहनकर तवाफ कर सकें। और जिनको कुरैश कबीले के लोग कपड़े नहीं देते वो बैतुल्लाह का तवाफ बरहना होकर करते। दूसरे लोग तो अराफात से वापस होते, लेकिन कुरैश मुजदलफा ही से वापस हो जाते। हशाम बिन उर्वा फरमाते हैं कि मेरे वालिद उर्वा बिन जुबैर ने मुझे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से खबर दी कि सूरह बकरा की ये आयत कुरैश के बारे में नाजिल हुई थी। फिर तुम भी कुरैश वहीं से वापस आओ जहां से और लोग वापस आते हैं, यानी अराफात से, क्योंकि कुरैश मुजदलफा से ही लौट आते थे। उनका यह भी अकीदा था कि एहराम की हालत में आप पर किसी चीज का साया नहीं होना चाहिए, यहां तक के घर की छत का भी, इसलिए वो घर के सामने वाले दरवाजे से नहीं आते थे। दौरे जाहिलियत में हज के असल मनासिक में इस हद तक बिगाड़ आ गया था कि हज एक सालाना मेले की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जिसमें कई अरब कबाइल के नजदीक हज एक अहम समाजी तकरीब बन गया था और लोग इसमें अपने कबीलों की बहादुरी, वकार, शोहरत, ताकत और सखावत पर फख्र करने के लिए शामिल होते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।